اوکے جی، بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کلاس نمبر 143 پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 100 تک انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل اور آپ کہہ دیجئے ربی اے میرے رب ادخلنی داخل کر مجھے مدخلا داخل کرنا صدق سچا واخرجنی اور نکال مجھے مخرجا نکالنا صدق سچا وجعل لی اور بنا دے میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے سلطانا قوت نصیرا مددگار. یہاں پر رسول اللہ کی دعا بتائی جا رہی ہے، رسول اللہ کو دعا سکھائی جا رہی ہے، اور اس کا پس منظر اگر دیکھیں تو ربی ادخلنی یعنی داخل کر مجھے یعنی مدینہ میں، ٹھیک ہے، اور کس طرح داخل کر؟ عزت کے ساتھ داخل کر، مدد کے ساتھ داخل کر، اور نکال مجھے یعنی مدینہ کے برعکس مکہ سے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے 2-3 معنی لیے جاتے ہیں، آپ لوگ لکھ لیجئے اسے. دوسرا معنی لیا جاتا ہے کہ قبر میں داخل کر مجھے میرے نیک اعمال کے ساتھ، یعنی نیک اعمال کے ساتھ سچا داخل کر، ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا سے رخصت کر مجھے، تو عزت کے ساتھ رخصت کر، ٹھیک ہے. اسی طرح قبر سے آخرت کی طرف جو سیڑھی جاتی ہے، تیسرا منظر جو آ جاتا ہے دنیا سے قبر، پھر قبر سے آخرت کی طرف جب پڑاؤ آتا ہے تو اس میں مجھے عزت کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اور روشن چہرے کے ساتھ داخل کر، ٹھیک ہے. اور جب قبر سے رخصت کر، روشن چہرے کے ساتھ رخصت کر، ٹھیک ہے. یا ایک اور معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جنت میں داخل کر، اور نکال کہاں سے؟ آخرت سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جا، ٹھیک ہے. اور کیا کر؟ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کیونکہ خاص کانٹیکسٹ میں معنی اگر رسول اللہ کی ہجرت کی طرف لیا جائے تو مکہ سے مدینہ کی طرف لے کے جا، اور مدینہ میں اپنی پاس سے مجھے مددگار قوت عطا کر جو ہمیں انصار صحابہ کی شکل میں نظر آئے. رسول اللہ یہ دعا کرتے ہوئے گئے تھے کہ جو جس مشن کے لیے رسول اللہ نے ہجرت کی، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹرز کی دعا کی رسول اللہ نے. وقل اور کہہ دیجئے جا آ گیا الحق حق وزہق الباطل اور مٹ گیا باطل، ان الباطل بے شک باطل کان زہوقا ہے مٹ جانے والا. اس کانٹیکسٹ کی بات کریں، اس کا جو پس منظر ہے یہ ہے کہ فتح مکہ کے دوران، یعنی جب فتح مکہ کا دن تھا تو وہاں پر کعبہ کے اندر جب رسول اللہ داخل ہو رہے تھے تو یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے اور بتوں کو کچوکا مارتے جا رہے تھے. اور بتوں، آپ یاد ہے نا، بت 360 تھے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، تو رسول اللہ یہی آیت پڑھتے ہوئے بتوں کو کچوکا دے رہے تھے. پھر آگے وَنُنَزِّلُ اور ہم نازل کرتے ہیں من القرآن قرآن میں سے ما ہوا شفاء جو وہ شفا و رحمت اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر ایک خاص، یہ تو پتہ ہے ہمیں، ہم نے بہت دفعہ یہ والی نا آیت پڑھی ہے کہ قرآن میں شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بابرکت ہے، قرآن ہدایت کا سبب ہے. لیکن یہاں پہ جو خاص اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ شفا اور رحمت کا سبب کس کے لیے ہے؟ صرف للمؤمنین جو ایمان والے ہیں، خاص ان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر اس کا ہم معنی کریں نا، من کا من القرآنی یعنی قرآن کے بعد حصے، بعض آیات شفا کے لیے مختص ہیں، جیسے سورہ الفاتحہ ہے، آیات شفا ہیں، یا پھر قرآن بیانیہ یعنی پورا کا پورا قرآن جو ہے شفا کا باعث ہے. لیکن شفا کس کو نصیب ہوگی؟ جو ایمان والا ہوگا، ٹھیک ہے. اور باعث رحمت، رحمت بھی اسی کے لیے ہے جو ایمان والا ہوگا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو الا خسارہ مگر خسارے میں. یعنی جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتے ہیں؟ انہیں پھر خسارے میں ہی
بڑھاوا دیتے ہیں ان کے لیے شفا اور رحمت کا باعث نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو ایک اور کانٹیکسٹ میں لینا کہ ایک تو ایمان لانے والے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک جن کا ایمان زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہر ایمان والے کو قرآن میں شفا نہیں نظر آتی ہے نا، وہ سورہ فاتحہ کے ورد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے نا، ہمیں تو نہیں ہو رہی شفا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شفا ہے شفا ہے، میں تو جنہیں کب سے پڑھ پڑھ کے دم کر رہی ہوں، اسی کا ہی پانی پیتی ہوں اور شفا محسوس نہیں ہوتی. تو وہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایمان جو ہے دل کے اندر راسخ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے وَإِذَا، اور جب انعمنا انعام کرتے ہیں ہم علی الانسانی انسان پر، اعرض وہ اعراض کرتا ہے، ونأى اور وہ دور کر لیتا ہے، بجانبی پہلو اپنا. یہ آیت جب میں پچھلی دفعہ لیسن پریپیئر کر رہی تھی نا تو یہ آیت میری نگاہ سے گزری تھی، اور جب یہ آیت پڑھی نا تو احساس ہوا کہ واقعی جتنی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنی جسم کے اندر نا سستی آنے لگ جاتی ہے عبادت کے حوالے سے. اچھا بھی پڑھ لیتے ہیں تو جلدی جلدی نماز پڑھ لی، پہلے کہاں نماز لمبی لمبی، اور جتنی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آسانی ملتی جا رہی، اتنی نماز جلدی چھوٹی، دعا بھی بس اسپیسیفک. تو یہ آیت پڑھ کے مجھے بڑا ہی خوف آیا، اور وہ جو نعمتیں اور لگژری کی، کمفرٹ کی جو آزمائش ہے نا وہ شدید محسوس ہوئی کہ یہ جو لگژری اور کمفرٹ جب زندگی کے اندر آنے لگ جائے نا تو یہ ایک بڑا فتنہ لے کر آتی ہے. اور فتنہ کون سا؟ ایمان چاٹ جانے کا، ایمان چاٹ جانے کا فتنہ لے کر آتی ہے، سخت فتنہ. اور اس سے پہلے تو ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں نا، ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور اس چاہ کے اوپر ہماری دعائیں، اذکار اور نمازیں سب طویل ہو رہی ہوتی ہیں. اور جیسے ہماری وہ چاہیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو obvious بات ہے وہ جو جس پرپس سے سب چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں وہ پیچھے ہونے لگ جاتی ہیں. تو پھر وہ جو نعمت تھی، جو چاہے ملنا تھی، وہ ایمان چاٹ جانے کا باعث بننے لگ جاتی ہیں. اور یہ بڑی خطرناک کی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ نعمت دے تو پھر اس کا حق ادا کرنے والا بھی بنائے. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک عام معنوں میں بات بتا رہے ہیں، یہاں پر سب انسانوں سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یا یوں کہہ لیں کہ انسان کی کمزوری بتائی جا رہی ہے، یا انسان کے حالات بتائے جا رہے ہیں، ریالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نعمتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، آسانیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اعراض کرنے لگ جاتا ہے. یعنی وہ اب ہم اور آپ، میں آپ سے کوشچن کروں تو آپ یہ کہیں گے نہیں نہیں میں تو نہیں کرتی ہوں اعراض، میں تو پڑھتی ہوں نماز، میں تو سب کچھ کرتی ہوں، میں تو اعراض نہیں کرتی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ اعراض کرنے لگ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کرتا ہے نا. پھر ہمارے جھوٹ موٹ ڈینائل سے فائدہ نہیں پہنچے گا نا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ٹروتھفلنس کا ظاہرہ دامن پکڑنا پڑے گا کہ واقعی ٹروتھ بات یہی ہے کہ میں نے جھانکنا پڑے گا اپنے دامن کے اندر کہ میں کہیں اسی کیٹیگری میں تو نہیں ہوں نا. کیونکہ پھر یہ فتنہ ہو گیا نا میرے لیے، یہ والا علم مجھے پتا چلا تو اب اس کے مجھے الٹا چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دی ہوئی نعمتوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے یا دنیا میں اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں، اور ایون نعمتیں اگر نہیں بھی مل رہی ہیں تو شکر تو واجب ہے نا ہمارے اوپر. اور اگر شکری کرنا بھول جائے انسان تو وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ رہا ہے نا، وہ اللہ کی یاد سے منہ موڑ رہا ہے. دنیا میں اس کا مطلب وہ انوالو ہو گیا ہے، دنیا کی چیزوں میں وہ انوالو ہو گیا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک؟ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور وہ دور کر لیتا ہے پہلو اپنا، یعنی سائڈ اپنی، یعنی وہ دور چلا جاتا ہے، اللہ سے دور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو اس کی تسبیحات، اذکار، نوافل، قرآن کی تلاوت، وہ جو جس ہم اور غم چلتے پھرتے جو باتیں اللہ سے چل رہی ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ سب رک جاتی ہیں. مانو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اب اللہ بہت دور ہے اس کے لیے، بلا نہیں آ رہے ہیں اس کے پاس. اس طرح وہ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن کر لیتا ہے. وہ ایزا مسہ الشر، اور یہی انسان جو نعمتوں والا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف. ٹھیک ہے. یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں سے کوئی کمی آ جائے یا پھر ان میں کوئی نقصان ہو جائے. کیوں ہو جاتا ہے نقصان؟ کیونکہ وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے نا. شکر تو حفاظت کرتی ہے نا نعمتوں کی. جتنا ہم شاکر رہتے ہیں اتنی ہماری نعمتیں محفوظ رہتی ہیں، اور جتنا ہم غافل رہتے ہیں اور ناشکر رہتے ہیں
پھر اتنی پھر تکلیفیں اور نعمتیں چھن جانے کا خدشہ بڑا رہتا ہے. تو جب کیا ہوتا ہے اسی نعمتوں والے انسان سے جب نعمتیں کھینچی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کان یا اوسا ہو جاتا ہے وہ بہت مایوس، کیونکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بھول جاتا ہے نا، دور ہو جاتا ہے اللہ سے. اب اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی بڑی مشکل ہو جاتا ہے. پہلے کیا تھا اس کے پاس، پہلے اس کے پاس بہت ساری نعمتیں نہیں تھی، وہ آئیڈیل لائف والا خاکہ نہیں تھا اس کے پاس. تو یہ کیا کرتا تھا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نا مسلح بچھا کے رو رو کے باتیں کرتا تھا اللہ سے. لیکن اب اس کو اللہ نے آسانیاں اتنی دے دی اور آسائشیں دے دی، اب جب یہ ٹھوکر لگتی ہے نا اسے اب نہیں آتا اللہ کے پاس، کیونکہ اب یہ غافل ہو گیا نا، دنیا میں غرق ہو گیا. بڑی اسکیری آیات ہے اور یہ بالکل ہم سے مخاطب ہے. اس میں ہم کسی فلاں یا دوسرے بندے کو نہ دیکھیں، ہم یہ نہیں سوچیں نہیں میرے شوہر شاید اس طرح کے، میری نند، میری بیٹی، میرا بیٹا، نہیں نہیں نہیں، کسی کو نہیں سوچنا. ادھر ادھر اپنے آپ کو سوچنا ہے رکھ کر کے. الحمدللہ ہم بھی نعمتوں والے ہیں نا، ہم بھی نعمتوں والے ہیں. یہ بالکل آیت ہمارے اوپر ہے. پھر قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر. شاکلہ یعنی شاکلہ جیسے شکل، شکل سے لے لیں. ایک تو آ گئی بظاہر شکل صورت، اور یہاں پر جو اللہ تعالی بتا رہے ہیں یا اشارہ ہے وہ ذہنی شکل کی طرف ہے، یعنی ذہنی سوچ، نیت، طریقہ، ڈھنگ. ٹھیک ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لوگ اپنے ایک طریقے پہ اپنی دھن میں لگے پڑے. ٹھیک ہے. یعنی نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، دنیا کی ہرس بڑی چلی جا رہی ہے، ہر شخص اپنے ہی خول میں اپنی ہی دنیا میں قید ہے. ٹھیک ہے، اپنی ہی دنیا میں ہے. اور جب استادہ کی میں تفسیر سن رہی تھی تو انہوں نے ایک بات اور ایڈ کری اس آیت کے مفہوم میں کہ ہر شخص اپنے آپ کو زیادہ صحیح اور زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتا ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہر شخص کون ہے، وہ عمل کر رہا ہے، وہ اپنی دھن میں لگا پڑا ہے، وہ سوچ رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے. سامنے والا اگر اس کو نصیحت کر رہا ہے نا تو وہ کہہ رہا ہے نہیں 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 یہ ٹھیک نہیں، مجھے زیادہ پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی. ایک تو بات یہ ہے وہ جو سورہ سلمان کے کانٹیکس میں ہمیں ایک بات ملتی ہے نا کہ میں کیا اور کیوں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. جب میرا کیا اور کیوں واضح ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں کے کمنٹس کے اوپر متاثر نہیں ہوتے. ایک معنی یہ ہے کہ میں کیا اور کیوں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. کیا اور کیوں سوچ رہی ہوں. اور ایک کانٹیکسٹ ہو گیا میں جو کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں. فرق ہو گیا نا. کیا اور کیوں کرنے کے آنسر میں ہمبلنس ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی توفیق دکھ رہی ہے. اور میں جو کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں، اپنے طریقے پہ کر رہی ہوں، یہاں ہمبلنس نہیں ہے، یہاں ابلیس کی پیروی ہے. تو یہاں پہ جو آیت کا جو مفہوم ہے نا وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ میں جو کر رہی ہوں میں صحیح کر رہی ہوں. اب جتنی بھی نصیحتیں آ رہی ہیں آئی ڈونٹ کیئر، مجھے نہیں فرق پڑ رہا ہے ان نصیحتوں سے، مجھے پتا ہے میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، میں جو عمل کر رہی ہوں بالکل درست کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. مطلب بالکل ایک اکڑی ہوئی لکڑی بن گئے ہیں. فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، تو رب تمہارا زیادہ وہ جانتا ہے اسے جو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. یعنی اگر میرا گمان میرے حوالے سے یہ ہے نا کہ میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم ہو کہ نہیں ہو. کیونکہ یہ تو بالکل غیب والی بات آ گئی نا جس کے اوپر میں نے اپنی ڈٹرمنیشن دکھا دی کہ میں ہوں. تو میں ہوں کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ میں ہوں کو تو اللہ زیادہ جانتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. اس کا بھی ایک خاص کانٹیکسٹ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو کچھ یہودی نے آپس میں پہلے کوشچن کیا کہ ان سے نہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب روح کا جو معنی ہے نا یہاں پر ایک تو وحی الہی کی طرف بھی آتا ہے، دوسرا روح جو ہے جبرائیل علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. لقب آتا ہے. اور تیسرا انسانی روح کے متعلق بھی روح ہی کہی جاتی ہے ہمارے اندر جو روح ڈلی ہوئی ہے. تو اب یہود کہہ رہے تھے کہ ہم نا کوشچن کرتے ہیں رسول اللہ سے، تو پھر وہ رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں. جب وہ سوال کرتے ہیں وہیں پر ہی رسول اللہ کو پھر وہی آتی ہے اور پھر یہ والی آیت نازل ہوتی ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل کہہ دیجئے الروح، روح من امر ربی،
حکم سے ہے میرے رب کے، وما اور نہیں، اوتی تم دیے گئے تم من العلم علم میں سے، الا مگر قلیلا بہت تھوڑا۔ یہاں پر جو علم مراد ہے وہ مادی اور غیر مادی دونوں طرف مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم روح کا معنی الہی وہی الہی کی طرف رکھیں یا جبرائیل امین کی طرف رکھیں تو وہ غیر مادی ہے نا، یعنی ان کے بارے میں ہمیں اتنا ہی پتا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو رسول اللہ نے بتایا، جو آیات کے تھرو ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا نا آتے جاتے ہیں، اب فرشتے ڈیلی آتے ہیں ڈیلی جاتے ہیں، شفٹ چینج ہوتی ہیں ان کی صبح شام، ہم نے دیکھا ہے کبھی؟ کبھی نہیں دیکھا ہے، کبھی نہیں محسوس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس دن دیکھیں گے وہ آخری دن ہوگا، ہم بتا بھی نہیں پائیں گے کہ آج ہم نے فرشتے دیکھے ہیں، ان کی شکل ایسے ہوتی ہے، وہ آخری دن ہوگا، آخری لمحہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا علم بتایا، یعنی جو تمہیں انفارمیشن دی گئی ہے نا غیب کی، غیر مادی چیزوں کی، وہ بہت تھوڑی سی ہے۔ اور اگر مادی چیزوں کی طرف اشارہ کریں، یعنی آم، جو روح کے پیچھے پڑے رہتے ہیں سائنٹسٹ، جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور جو تجربہ کے تھرو وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کیا ہے انہوں نے، بہت تھوڑا سارا ان کو ابھی تک باڈی کی انفارمیشن ملی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ باڈی اور روح دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن باڈی کے اندر ہی تو روح ہے، اس لیے وہ ایک بن جاتی ہے، بال بال میں روح ہے نا ہماری، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ولا ان اور البتہ اگر شئنا چاہیں ہم لنذهبن البتہ ہم ضرور لے جائیں گے بالذی اسے جو اوحینا وہی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، ثم پھر لا تجدو نہ آپ پائیں گے لگا اپنے لیے بھی ساتھ اس کے علینا ہمارے مقابلے پر وکیلا کوئی کارساز۔ یعنی یہ جو بہت بڑی نعمت ہے نا قرآن، قرآن کے بارے میں یہاں پر اشارہ ہے، یعنی یہ قرآن اگر چاہے اللہ تعالیٰ اٹھا لے، اور اگر اللہ نے اٹھا لیا تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسے واپس لے آئے، اللہ رحمت من ربک سوائے رحمت کے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ صرف اور صرف رحمت ہے آپ کے رب کی۔ ان فضلہ کان علیک کبیرہ بے شک فضل اس کا ہے آپ پر بہت بڑا، رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ رسول اللہ جو تھے یتیم تھے، یتیم ہونے کے باوجود نبوت ملی، اور پھر مقام محمود کا وعدہ، وسیلہ کا وعدہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے بہت سارے وعدے بھی ان سے کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے، اور رحمتن کیا ہے، یہ جو قرآن ہماری زندگی میں ہے یہ کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہاں پر ہمیں قرآن کی امپورٹنس نہ جگائی جا رہی ہے دل کے اندر کہ تھوڑا سارا اور اس کو اسپیشل فیل کراؤ، تھوڑا سارا اور کنیکشن ڈیولپ کرو، ٹھیک ہے۔ ہمارے کیا آج وہ لیول ہے کہ اگر قرآن کسی دن اور کوشش کے باوجود پڑھ نہ سکیں، کیا ضمیر کا چوکے لگاتا ہے، آج نہیں پڑھا، آج نہیں پڑھا، آج نہیں پڑھا، آج نہیں پڑھا، ملال دل میں، آج نہیں پڑھا، آج نہیں پڑھا، آج نہیں پڑھا، یہ ملال رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ اور اگر نہیں رہتا ہے تو وہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے، آئے گی سر ابھی آگے آیت ہدایت کے اوپر، جو توفیق ملتی ہے وہ چھن بھی لی جاتی ہے۔ پھر آگے قل کہہ دیجیے لئن البتہ اگر اجتماعت الانس جمع ہو جائے انسان والجن و جن اللہ اس بات پر ان کے یا تو وہ لے آئے بمثل مانن هذا القرآن اس قرآن کے، لا یأتون بمثله نہیں وہ لا سکیں گے اس کی طرح کا، ولو اور اگرچہ کانا ہو بعضهم بعض ان کے لبعض ظہیرا بعض کے لیے مددگار، یعنی اگر کیونکہ وہ باتیں بناتے تھے نا قرآن کے اوپر، اور پھر کچھ چیلنجز تو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھے ہیں قرآن کے، کہ لے آؤ ایک آیت لے آؤ اس جیسی لے آؤ، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، پورے کا پورا قرآن لے آؤ جاؤ، اور انسان اور جن کو بھی ملا لو، ان کی بھی مدد کر لے لو، اور پھر ایک قرآن لے کر کے آنے کی کوشش کرو، اور ڈیفینیٹلی تم لا بھی نہیں سکو گے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم للناس لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال، فَأَبَا پس انکار کیا اکثر الناس اکثر لوگوں نے، الا کفورا سوائے کفر کرنے والوں کے، یعنی وہ لوگ ہیں جو اپنی شاکلہ میں بند ہیں، ٹھیک ہے، صرف وہی انکار کرتے ہیں جو شاکلہ میں بند ہیں، اپنی ہی دھن میں قید ہیں۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، یعنی ہر طرح کی نصیحتیں اور ہدایت دی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ادھر ادھر بھاگیں اور جائیں، تو انف ہے نا ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہی ہے۔
ٹھیک ہے، پھر آگے وقالوا، اور انہوں نے کہا لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لگا آپ پر، حتی یہاں تک کہ تفجروا، تم جاری کرو لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعا ایک چشمہ، او تکون لکا، اور یا ہو تمہارے لیے جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں سے، وعنب اور انگوروں سے، فتفجرا، پھر تم جاری کرو الانہارا نہریں، خلالہا درمیان اس کے تفجیرا، خوب جاری کرنا، او یا تسقطا، تم گراؤ السماء آسمان کو، کما جیسا کہ زعمتا تم دعویٰ کرتے ہو، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او یا تم لے آؤ باللہ اللہ کو، والملائکۃ اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے. یعنی آپ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ یہ چیز نہیں کریں گے نا تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. نمبر ایک چیز کیا کرو کہ زمین سے چشمہ جاری کرو. پھر کہتے نہیں نہیں ایک چشمہ نہیں، کوئی ایسا باغ ہو جو کھجور اور انگور کا ہو، اور اس کھجور اور انگور کے نیچے نا شاخوں میں سے نہریں نکل رہی ہوں، خوب ساری نہریں نکل رہی ہوں. اچھا یہ بھی کافی نہیں ہے، آپ ایسے کرو آسمان گرا دو، یا پھر ایسے کرو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ. اور یہ بھی کافی نہیں ہے، او یا یکونا ہو لکا آپ کے لیے بیتن گھر، من زخرفن سونے کا، او یا ترقا آپ چڑھ جاؤ فی السمائی آسمان میں، ولن اور ہرگز نہیں نؤمنا ہم مانیں گے لرقیہ کا تمہارے چڑھنے کو، حتی یہاں تک کہ تنزلہ تم اتار لاؤ علینا ہم پر، کتابن ایک کتاب، نقرأہ ہم پڑھیں اسے یعنی اسے بھی نہیں ماننا. یعنی یہ سب کچھ کر بھی لوگے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کتاب تو تمہارے پر نازل ہوئی ہے نا، تو ہم کیوں پڑھیں؟ ہم وہ کتاب پڑھیں گے جو ہمارے پر نازل ہوگی. قل کہہ دیجیے سبحان ربی، پاک ہے رب آپ کا، یعنی تمہاری ان سب باتوں سے بے نیاز ہے. حل نہیں کنتم ہوں میں الا مگر بشرن ایک انسان، رسولن جو رسول ہے. یعنی کوئی میں چھوٹے باز نہیں ہوں، یعنی کوئی جادوگر نہیں ہوں جو تمہاری تم کہتے جاؤ گے اور میں اپنی چھنٹی سے ہی کام کرتا جاؤں گا. نہیں، میں تو ایک انسان ہوں تم لوگوں کی طرح، ایک رسول ہوں، بس یہی کام ہے میرا. اور اللہ تو نہیں کریں گے یہ والے سارے کام. اللہ تو جانتے ہیں نا، انہوں نے صرف خود ہی انہوں نے ویسے بھی کہہ دی، دل میں تو ان کا یہی تھا نا کہ نہیں لائیں گے ایمان. اگر یہ ساری چیزیں کر کے بھی دکھا دی جائیں تو نہیں مانیں گے. ان کو تو چاند شک کر کے دکھایا نا، بیچ میں سے پھڑ گئے، ان کو تو چاند کے ٹکڑے کر کے بھی دکھا جی. جب نہیں مانے تو یہ تو ساری دنیا کی چیزیں، دنیا کی باہر کا معجزہ دکھا دیا، یہ جب نہیں مانے تو اب کیا مانیں گے؟ تو یہ کس میں ہے؟ یہ بھی اپنی شاکلہ میں قید ہیں. ٹھیک ہے، آج شاکلہ کی بہت مثالیں مل رہی ہیں آیات کے اندر ہی. پھر ہے وما اور نہیں، منع روکا الناس لوگوں کو، ان کے یؤمنو وہ ایمان لائے، اذ جب جاءہم الہدی آ گئی ان کے پاس ہدایت، الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ابعث اللہ، کیا بھیجا اللہ نے بشر رسولہ ایک انسان کو رسول بنا کر. یہ بھی ایک فتنہ رہا ہمیشہ سے، مطلب انسان ہی کیوں ہے رسول؟ مطلب ہم نہیں مانیں گے، ہمیں صرف ماننے کی وجہ جو ہے نا، نہیں ماننے کی صرف وہ یہ ہے ہماری کہ اللہ نے انسان کو کیوں رسول بنا کے بھیجا. قل کہہ دیجیے لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے، یمشونا چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا البتہ ہم نازل کرتے علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملک الرسولہ ایک فرشتہ رسول. یعنی کیونکہ دنیا یہاں پر اللہ پاک ان کے اس کوشچن کا، اس اعتراض کا آنسر کر رہے ہیں. کیوں انسان کو بھیجا؟ کیونکہ دنیا کے واسی انسان ہے نا، اس لیے انسان کو بھیجا. اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے نازل ہوتے انبیاء بن کر، اور اگر فرشتے بھیج دیتے نا انسانوں کے بیچ میں، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انسانوں نے طاق بٹھا دینا تھا. اتنی عظمت کے پل پہ بٹھا دیتے، پھر وہ جو عمل کرنے کو کہتے تو کہتے تم کیا ہو؟ تم تو فرشتے ہو، ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے، آپ کے لیے تو آسان ہے، آپ کی تو چپ ہی ڈلی ہوئی ہے تابے داری کی، ہم کیسے کریں؟ ہمیں تو 100 کام ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، ہمیں تو 100 کام ہیں. ہم پھر تسبیح اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو کھائیں گے کیا؟ آپ کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگتی ہے نا. تو کہتے ہیں آپ کو تو بھائی کھانے پینے کا بھی ٹینشن نہیں ہے، رہنے کا بھی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں تو بہت ساری دنیا داری کی نبھانی پڑتی ہے. تو اس لیے کیا کر اللہ نے؟ رسول انسان کو ہی بھیجا. حالانکہ کچھ انسان ان کو بھی ایسا کرتے ہیں کہ عظمت کے اتنے پل پہ بٹھا دیتے ہیں، اور یہ جملہ بھی سننے کو مل جاتا ہے نا اکثر، وہ اس دور کی باتیں تھیں، اس دور میں کرنا آسان تھا. وہ تو نبی تھے نا، گناہ سے پاک تھے، ان کے لیے آسان تھا، بخش آئے تھے. ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ، شہیدن گواہ، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے.
انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر کرنے والا، رکھنے والا، خوب دیکھنے والا. یعنی ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ سے انسان ہی بھیجے گئے ہیں نبی بنا کر وہی بھیجے جائیں گے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے وہ ہدایت دے اللہ تو وہی ہے ہدایت یافتہ. یعنی جسے نیکی کی توفیق دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے، اسی کو توفیق ملے گی. فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہے توفیق والا. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں تجد، آپ پائیں گے لہم ان کے لیے، اولیاء کوئی مددگار من دونہ ہی، اس کے سوا. یعنی جس کو نیک ہدایت کے بعد اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے، نیکی کی توفیق چھین لے، تو کیا ہے، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. یہ بھی بہت اسکیری بات ہے. ہمیشہ ہدایت آخر سانس تک رہنا یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوگا، اور ہماری چاہ سے. صرف ایک دفعہ ہدایت مل جانا اور اس کی پہچان ہو جانا یہ کلمہ کی ضمانت نہیں ہے. یعنی ہر وقت، ہر دن اس کو ہمیں محفوظ کرنا پڑے گا. ایمان کا لیول اوپر نیچے جاتے ہوئے محسوس کرنا پڑے گا. اوپر جاتے ہوئے تو محسوس کر لیا کہ ہاں مجھے ہدایت مل گئی، مجھے پہچان مل گئی دین کی، لیکن جب گرنے لگ گیا تو محسوس نہیں کیا، کیونکہ جب وہ جائے گا تو پھر پتہ نہیں چلے گا. جب توفیق چھنے گی تو محسوس نہیں ہوگی، دوسرا انسان آپ کو دیکھ کے بتائے گا، وہ بھی جس کو آپ نے اجازت دی ہوگی، کیا ہو گیا بھائی تمہیں، پہلے تو یہ کرتے تھے، اب بالکل تمہارا لیول گر گیا ہے، اب تمہیں یہ چیزیں ہی پسند آنے لگ گئی ہیں. وہ بتائے گا، پھر احساس ہوگا. وہ بھی پتہ نہیں شاکلہ میں اگر جب تک قید ہو گئے ہو تو پھر وہ بھی احساس نہیں ہوگا. شاکلہ تو ایک آزمائش ہے نا، فتنہ ہے ہمارے لیے. میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، تو یہ تو فتنہ ہے نا، اور یہ کوئی بھی انسان اس میں قید ہو سکتا ہے. اور اللہ اگر ہدایت کی توفیق چھین لے تو انسان کہاں گرے گا، شاکلہ کی قید میں جا کے گرے گا نا. پھر وہ سمجھے گا کہ وہ ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو اپنے پیارے کے وہ جو ریمائنڈر تھا وہ سمجھ نہیں آئے گا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم اٹھا کریں گے، اکٹھا کریں گے انہیں دن قیامت کے ان کے چہروں کے بل، اندھا اور گونگا اور بہرا بنا کر. مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا. کلما، جب کبھی خبت، دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم، زیادہ کر دیں گے ہم ان پر سعیرہ، دہکتی آگ. جو بھٹک گیا بھٹکا ہی رہ گیا، دنیا کے اندر اندھا گونگا بہرا بنا رہا، تو قیامت کے دن بھی اندھا گونگا بہرا ہی بنا رہے گا. اسے وہ لذت والی آواز، وہ لذت والی کوئی پکچر، وہ کچھ نہیں محسوس کر سکے گا. کوئی دیدار اسے نہیں ملے گا کہ جنت کا دیدار ہی مل کے اسے ٹھنڈک مل جاتی، کچھ جنت کی ہوئی، کچھ اس کو تھوڑی ساری جھونکا ہی مل جاتا جہنم کے اندر. کوئی جنت کی آواز ہی اس کو میٹھی سی پتہ چل جاتی. سب چیزوں سے وہ محروم رہے گا. دنیا میں رہا نا ہدایت سے محروم، تو جنت میں بھی محروم رہے گا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، یہ بدلہ ہے ان کا بوجہ اس کے انہوں نے انکار کیا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کا. یہ اس وجہ سے ہوا ان کے ساتھ، یہ ایسی جہنم میں بھیجا جو دہکتی رہے گی ہمیشہ. جہاں لگے گا تھوڑی سی دھیمی ہو رہی ہے، پھر دوبارہ سے دہکایا جائے گا. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے آیات کا انکار کیا. وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں، اذا کننا، کیا جب ہوں گے ہم، عظامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور چورا چورا، انا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقن، پیدا کر کے، جدیدن، نئے سرے سے. یعنی انہوں نے اللہ کی آیات کا ٹوٹلی انکار کرا، اللہ کے وجود کا ٹوٹلی انکار کرا. انہوں نے آخرت کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھا. ہمارا کنڈیشن ہے نا ایمان کے اوپر، اللہ، رسول اور آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، فرشتے کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، یعنی سب پر ایمان رکھنا ہے، جب ایمان مکمل ہوتا ہے نا ہمارا. تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے ڈاؤٹ تو انہوں نے اللہ کے وجود کے اوپر کرے ہی کرے، لیکن انہوں نے آخرت کے اوپر بھی ڈاؤٹ کرے. اللہ پاک اس کا آنسر دیتے ہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر ہے اللہ اس پر، ان کے یخلقا، وہ پیدا کرے، مثلہم، مانند ان کے. یعنی وہ وہی ایجاد کردہ ہے، اور جب اس نے پہلی دفعہ یہ چیزیں ساری
پیدا کر دی ہیں تو وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں بات سمجھ آتی؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں کیوں نہیں، جب تمہیں پہلی بار پیدا کر دیے گئے ہو تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے بنا رکھا ہے ان کے لیے ایک مقرر وقت، قیامت کا دن یا موت۔ موت کا وقت بھی، قیامت شروع ہو جائے گی نا بس موت سے ہی، انسان کی قیامت تو موت سے ہی شروع ہو جائے گی، پھر تو گڈ ڈیڈ یا بیڈ ڈیڈ کی جو بک ہے وہ تو بند ہو جائے گی نا پھر۔ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ڈیفینیٹلی آنی ہے۔ فابا، پس انکار کیا الظالمون، ظالموں نے، کنہوں نے انکار کیا؟ جو شاکلہ میں قید تھے، اللہ کفورا، سوائے کفر کرنے کے، یعنی کفر کو ہی ترجیح دی انہوں نے، شاکلہ میں ہی قید رہے، اللہ نے ان کو نصیحتیں دی، وارننگز دی، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ قل کہہ دیجئے لو اگر انتم تم تملکون تم مالک ہوتے خزائن رحمتی، خزانوں کے رحمت کے، ربی میرے رب کی، اذن تب لامسک تم، البتہ روک لیتے تم، خشیت الانفاق، ڈر سے خرچ ہو جانے کے، وکان الانسان، اور ہے انسان، قتورا، بہت کنجوس۔ یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ خزانے دیتے تھے نا، تم کیا کرتے؟ تم اس بات سے روک لیتے ان خزانوں کو کہ کہیں کل ختم ہو جائے تو کیا بنے گا، تم لوگوں کو بانٹتے ہی نہیں، تم لوگوں کو دیتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبوت کے معنی میں اگر خاص کانٹیکسٹ میں لیں، اگر لوگوں کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بنا دے لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے؟ ہدایت نہیں دیتے، ان کو ڈر لگا رہتا نا کہ ان سب کو ہدایت بانٹ دیں گے تو پتہ نہیں آخری سانس تک ان کے پاس ان کی ہدایت بچے گی کہ نہیں بچے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ انسان کیا ہے؟ کنجوس ہے۔ ایک اور کوالٹی یہاں پتہ چلی نا انسان کی، ایک شروع میں پتہ چلی ہمیں کہ وہ ناشکری ہو کے گم ہونا شروع ہو جاتا ہے دنیا اللہ سے، یہاں کیا پتہ چلے کہ وہ کنجوس بھی ہے، فطرت پتہ چل رہی ہے۔ اور آزمائش کس چیز کے اوپر ہے؟ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جانے پہ، ٹھیک ہے۔ جھوٹ تو سب بول لیتے ہیں، سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، ہمیشہ سچ پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ پھر اگر میرے لیے سچ بولنا اتنا آسان ہو جاتا تو پھر آزمائش ہی کب رہتی؟ ٹیسٹ تو پھر ختم ہو جاتا۔ ٹیسٹ ہے ہی اسی چیز کے اوپر کہ ذہن اور جسم کہے کہ رانگ سائڈ چلو، لیکن ہم اس کو کان کے بل پکڑ کے کھینچ کے لا کے اس کو رائٹ سائڈ پر لے کر آئے، تو یہی ہماری آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم کنجوس ہو، تم نعمتیں پا کر ناشکرے بن جاتے ہو، تو پھر میں نے کیا کرنا ہے اس انفارمیشن پہ؟ میں نے یہ سوچنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے چلو اللہ نے کہہ دیا تو پھر یہی ٹھیک ہوگا، کیوں میں نے محنت کرنی ہے؟ پھر میں ہوں ہی کنجوس، میں ہوں ہی ناشکر۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ناراضگی کے سبب والی چیزیں ہیں نا، اللہ ناراض ہوں گے، اس کا مطلب میں نے اپوزٹ ڈائریکشن میں پھر محنت کرنی ہے، اس کا مطلب میں نے ناشکری سے شکر گزاری کے اوپر لے کر آنا ہے اپنے آپ پر، کنجوسی سے اپنے آپ کو میں نے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اور اس میں یہاں پر ہدایت بھی آ گیا، ہمارا علم بھی آ گیا، اللہ نے کتنا علم دیا اور ہم نے کتنا علم کو بچا کے چھپا کے رکھا اور کتنا بانٹا، ٹھیک ہے۔ ہم کیا علم اس نیت سے روک لیتے ہیں کہ نہیں اگر اس کو بتا دیا تو اسے ہم سے زیادہ پتہ چل جائے گا، یا اس کو ہم بانٹتے رہتے ہیں بانٹتے رہتے ہیں بانٹتے رہتے ہیں۔ اگر وہاں پر بھی ہم نے یہ سوچ لیا نا، اس کو بات پتہ چل گئی تو وہ ہو سکتا ہے وہ کر جائے یا میرا سارا علم وہ نکال لے جائے، تو کیا کر دیا ہم نے؟ پھر کنجوسی کر دی، علم میں بھی کنجوسی کر دی، اسی طرح مال میں بھی کنجوسی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، آج کی ہمایت ہماری یہیں تک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔